ब्लाइंड रिपोर्ट यहाँ नहीं पड़ी हुई है, अब वो अभी चल गई न्यूज़ के बाद, अब वो दोबारा 2 बजे चलेगी। अस्सलाम वालेकुम सामीन, हॉट 105 हॉट डायलॉग और सैयदा तहसीन फातिमा। जनाब, जिस किस्म की सूरत हाल से हमारा मुल्क दो चार है, जितने मसाइल हमें दरपेश हैं, उन सब का हल साहिब राय लोगों के ख्याल में सिर्फ तालीम है। तालीम अगर हमारे मुल्क में होगी तो मुल्क आगे चलेगा, तालीम नहीं होगी तो जिस तरह की सूरत हाल से हम दो चार हैं, इससे बदतर हो सकती है। तालीम के फ़रोग़ के लिए हमारे मुल्क में सरकारी और निजी शोबे के तहत बेशुमार स्कूल और तालीमी इदारे मौजूद हैं, मगर उसके बावजूद हमारे यहाँ तालीम की शरह वो नहीं है जो कि होनी चाहिए। हुकूमती आदाद शुमार में पाकिस्तान में पढ़े लिखे अफराद की तादाद जो है वो आपको 35-40% बता तो दी जाती है, लेकिन उनमें अक्सरियत उन लोगों की है जो महज अपने सिग्नेचर कर सकते हों या हर्फ शनास हों। पढ़ा लिखा आप अगर इनको समझते हैं तो फिर शायद दुनिया में कहीं कोई आपको अनपढ़ ना मिले। तालीम के फ़रोग़ के लिए हमने अपने प्रोग्राम में एक अरसे से कोशिश शुरू कर दी है और हमारी कोशिश है कि इस मुल्क का हर शख्स जो है वो तालीम याफ्ता हो, उसे मालूम हो कि उसके सामने लिखे हुए कागज़ पर क्या लिखा है और उसका जवाब क्या होना चाहिए। अगर वो उससे वाकिफ़ है तो फिर आप अपने मुल्क में ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, पाकिस्तान के लोग जो हैं खुशहाल होंगे। मगर हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। हमारे यहाँ एक न दो सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक जाली स्कूल हैं जिनका वजूद सिर्फ कागज़ों पर है, जिनका कहीं और कहीं पर नामो निशान नहीं है। वहाँ पर असातिज़ा को तनख्वाहें दी जाती हैं मगर तालीम कहीं नहीं होती। हमारे वो स्कूल जो बाकायदा तौर पर काम कर रहे हैं, उसके बावजूद कि उनकी खिदमात को आप फरामोश नहीं कर सकते, मगर फिर भी ज़रूरत उससे ज़्यादा करने की है। वो लोग जो पढ़ना लिखना नहीं सीख सके, कोई भी सबब रहा हो और उनकी उम्र निकल चुकी है अब स्कूल जाने की, उनको कैसे तालीम याफ्ता बनाया जाए। इस सिलसिले में हमारी हुकूमतों ने पहले भी बहुत कोशिश की है। बहबूद स्कूल खोले, तालीम बालगा के स्कूल खोले और दूसरे ज़राए भी इख्तियार किए, मगर कोई भी नतीजा खेज बरामद नहीं हो सके। अब निजी शोबे में कुछ ऐसे लोगों ने जो सिर्फ पाकिस्तान को पनपता हुआ, पाकिस्तान को फलता फूलता देखना चाहते हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पर कोशिश की है और एक बहुत ही मुनफरिद तरीक़ा तालीम देने का इख्तियार किया है। आज हम उसके बारे में अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे प्रोग्राम में मेरे साथ दो मेहमान हैं। पहले मैं उनका तारुफ करवा दूँ। मोहसिन एम सिद्दीकी जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या लिखा भाई है? सुपरटेक फाउंडेशन। सुपर जनरल सेक्रेटरी हैं सुपरटेक फाउंडेशन के और प्रोजेक्ट हेड हैं रेहान स्कूल के। उनका साथ दे रहे हैं उवैस फारूकी, जो वैस ये आप के उसमें क्या लिखा है? असिस्टेंट मैनेजर है कंपनी, असिस्टेंट मैनेजर ऑफ मंटू क्या चीज़ है? अच्छा चलिए, इसके बारे में बाद में जानूंगी। पहले हम अपनी गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाएं। और उसके अलावा ये वीडियो प्रोडक्शन का काम भी कर रहे हैं रेहान स्कूल के लिए। क्या होता है रेहान स्कूल, है क्या चीज़? मैं समझी थी कि कहीं पर किसी इलाके में एक स्कूल खुला हुआ होगा और उस पर एक बैनर लगा हुआ होगा, एक बोर्ड होगा जिस पर रेहान स्कूल लिखा होगा, नीचे लिखा होगा इंग्लिश मीडियम स्कूल। लेकिन कहानी कुछ और है, बहुत मुनफरिद है, बहुत मुख्तलिफ है। आइए हम आपको उन लोगों से भी मुतारिफ कराएं जिन्होंने अपने विजन से, अपने आगाही से, अपने शऊर से इस मुल्क को किसी और मंजिल पे ले जाने का तहैया किया है। मोहसिन है रेहान स्कूल के प्रोजेक्ट हेड। मोहसिन, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए हमारे प्रोग्राम में। ज़रा सा तारुफ करवाइएगा, क्योंकि जाहिर है कि हमने एक सनसनी तो फैलाई दी है ये कह कर के वो किसी बिल्डिंग में खुला हुआ स्कूल नहीं है। कहाँ खुला हुआ है रेहान स्कूल? अस्सलाम वालेकुम। और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया और काबिल समझा कि इस काम को इसको लोगों को बताया जाए। रेहान स्कूल बेसिकली एक मोबाइल बेस्ड लर्निंग सिस्टम है। हमने स्कूल जो है मोबाइल फ़ोन के अंदर खोल लिया है।
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل فون سے مطلب ہمارے موبائل فون پر اسکول کھلا ہوا ہے؟ جی بالکل، ہر ایک موبائل فون ایک اسکول کی برانچ ہے. کیسے؟ ہم نے کوشش یہ کری ہے کہ جو ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے وہ بنا دیا جائے. اور اس کی بیسک ہسٹری یہ ہے کہ ہمارا تعلق کیونکہ سپرٹیک فاؤنڈیشن سے ہے، جو کہ ایک فاؤنڈیشن تھی، ابھی بھی ہے، اور جو ڈیل کرتی ہے کہ ڈفرینٹ این جی اوز ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کس طرح سے اپنا آپ کو ایفیشینٹ بنائیں اور افیکٹو بنائیں. کیونکہ پاکستان جو ہے ایسے ممالک میں آتا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ این جی اوز پائی جاتی ہیں، اور وہ دوسرا بڑا ملک ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے آفٹر کینیڈا. اور اس کے باوجود پاکستان میں جو مسائل ہیں وہ لاتعداد ہیں. اور پاکستان میں اگر این جی اوز کا اگر ہم ایک نظر ڈالیں تو سب سے زیادہ این جی اوز جس متعلق ہیں وہ ہیں ایجوکیشن، تعلیم کے لیے میکسیمم این جی اوز پاکستان میں کام کر رہی ہیں. دوسرا پھر ہیلتھ آ جاتا ہے، پاورٹی آ جاتا ہے، ان کے اوپر کام کر رہی ہیں. اور اس کے باوجود مطلب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو 70% جو آپ کہتے ہیں کہ الٹریٹ ہیں. تو جب ہم لوگوں کی ایک کوشش ہوتی تھی کہ ہم ڈفرینٹ این جی اوز کو لے کے ان کے مینٹورنگ کے سیشن کرتے تھے این جی اوز نیٹ ورکنگ میٹ اپ کے نام سے ہر مہینے. تو تقریباً یہ 3 سال سے سلسلہ جاری ہے ہماری فاؤنڈیشن کے تحت، جہاں پہ ہم ان کی مینٹورنگ کرتے ہیں کہ آپ کے کیا ایسے سسٹمز ہیں جہاں پہ آپ کو لیکنیس آ رہی ہو یا افیکٹو نہیں ہو پا رہے. تو جب ہم این جی اوز کے پاس جب گئے، ان کو بٹھایا، ایجوکیشنل این جی او سے صرف این جی اوز کو کیوں، کمپنیز جو ساری کمپنیز کام کر رہی ہیں کارپوریٹ سیکٹر میں، تو بے شمار لوگ ہیں جن کو اس طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. ہم میڈیا میں بیٹھے ہیں، ہمارا سارا کام آئی ٹی پہ چلتا ہے، تو ہم بھی بے شمار مسائل کو فیس کرتے ہیں. پیرنٹ کمپنی جو سپر ٹیکنالوجیز ہے، اس کا سی ایس آر پروجیکٹ ہم نے کہا کہ این جی او کھولنی ہے. جب ہم نے این جی او پہ آئے تو پھر لاتعداد این جی اوز پہلے سے کھلی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے کہا کہ اب ہم اگر ایک اور این جی او کھول لیں گے تو اس سے ہم کیا فرق ڈالیں گے جب اتنی بڑی بڑی این جی اوز موجود ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ ہماری ایکسپرٹیز آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، تو کیوں نہ ہم وہ اپنی جو ہماری اسٹرینتھ ہے، جو ہمارے مسلز ہیں، وہ ہم ان این جی اوز کو دیں تاکہ وہ جو ہے اپنا آپ کو افیکٹو بنا سکیں اور وہ بڑے لارج پہ پھر وہ امپیکٹ آ سکتا ہے. تو پھر ہم نے ان کی مینٹورنگ اسٹارٹ کری این جی اوز کی، تاکہ وہ جو کمیونٹی لیول پہ اپنے کام کو اسٹرانگ کر سکیں. اچھا، تو میں بات کرتا ہوں ہم ایجوکیشنل این جی اوز کی. جب ہم بیٹھک پہ آئے، ان سے پوچھا کہ ان کے مسائل کیا ہیں. تو ان کے مسائل کچھ ایسے تھے کہ اسکول ہی نہیں ہے. پھر ان کا تھا اسکول ہے تو وہ اویلیبل نہیں ہے، کسی بھی صورت کسی اور جگہ پہ مصروف ہے. اور اگر اسکول بھی ہے اور اویلیبل بھی ہے تو ٹیچرز نہیں ہیں. اگر ٹیچرز بھی ہیں تو پڑھانے والا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، کوئی کریکولم نہیں ہے. پھر کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے، ایک جیسی ایجوکیشن نہیں ہے. کوئی بہت ہائی لیول اسکول پہ پڑھ رہا ہے اور ایک بالکل ہی جو ہے وہ لو لیول پہ پڑھ رہا ہے کہ مثالیں بھی غلط دی جا رہی ہیں، پڑھائی بھی غلط جا رہا ہے. تو یہ سارے مسئلے مسائل تھے. اور جب این جی او سے بات کریں کہ آپ اس میں کیا رول پلے کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں فنڈ دیں تاکہ ہم اسکول کھولیں، ہم ٹیچر ہائر کریں. تو تب بھی یہ مسائل رہتے ہیں کہ کوالٹی ایجوکیشن اور جو کانٹینٹ صحیح ہو، جو لوگوں تک پہنچ سکے. ٹرانسپیرنسی کے مسائل بھی بہت زیادہ. تو پھر جب ہم نے یہ 3 سال تک تھوڑا سا یہ سلسلہ کرا تو ہمیں پھر آئیڈیا ہے کہ وائی ناٹ ہم ایسا ٹرانسپیرنٹ سسٹم لائیں جو کہ فنڈس کی جس میں ضرورت نہ ہو. زیادہ سے زیادہ جو 3 کروڑ 2 کروڑ بلڈنگ کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ چاہیے ہوتی ہے. اصل مقصد ہمارا ایجوکیشن ڈلیور کرنا ہے. آئیڈیا کس کا ہے یہ آئیڈیا سر ریحان اللہ والا کا ہے. اور سر ریحان اللہ والا نے پھر یہ، کیونکہ وہ ڈفرینٹ کنٹریز گھومتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا ترقیاں ہو رہی ہیں ڈفرینٹ ممالک میں، پھر انہوں نے لانچ کرا کہ ہم موبائل فون کے اوپر اسکول کو لے کے آئیں گے. یہ پاکستان کے علاوہ بھی کہیں پر ہو رہا ہے؟ پاکستان کے علاوہ اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئیں، اس کو اسٹارٹ کروائیں. اور باہر بالکل ان کا جنون آئیڈیا ہے. اور وہ ڈفرینٹ ممالک ان کو بلاتے ہیں اپنے یہاں کانفرنسز میں، ورک شاپس میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ موبائل اسکول یہ لانچ ہو جائے. ریسنٹ ملیشیا سے بھی وہ آئی ہے کہ انہوں نے ایوارڈ بھی دیا ہے ان کو کہ بیسٹ ایجوکیشنل انوویشن ہے یہ. اور دنیا بھر میں سے یہ پاکستان میں یہ ریحان اسکول نے یہ پروجیکٹ کو اس کا ایوارڈ جیتا. تو اس کا مقصد یہ ہے، بڑی بات ہے، اس پہ تو کلیپنگ ہونی چاہیے میرے خیال میں جہاں جہاں آپ ہمیں سن رہے ہیں. اور پاکستان نے اتنی بڑی اچیومنٹ، ہم بار بار شکوہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ نہیں ہے. پاکستان میں بے حد ٹیلنٹ ہے. اور ہم ریحان صاحب سے بھی آپ کی میٹنگ کروانا چاہتے ہیں اپنے سننے والوں کی. تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ملک سے باہر ہیں. جیسے ہی ریحان صاحب آتے ہیں تو پھر ہم ریحان اللہ والا سے بھی آپ لوگوں کی ملاقات کروائیں گے. لیکن ریحان صاحب کے جو مختلف پروجیکٹس ہیں جو بغیر پیسے کے آپ تک مجھ تک پہنچ جائیں گے، اور اس کا پھل ہم خود کچھ انویسٹ کیے بغیر کھا سکتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی، بہت ہی منفرد بات ہے کہ ریحان کچھ چارج نہیں کر رہے، مجھ سے کچھ مانگ نہیں رہے، آپ سے کچھ نہیں مانگ رہے، دے رہے ہیں. صرف ہمارے ہاں یہ کلچر نہیں ہوتا. تعلیم کے لیے جیسا کہ آپ محسن سے بھی سن رہے ہیں اور
ہم سب کا تجربہ یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فیس دینے جاتے ہیں تو ہم بے حد پریشان ہوتے ہیں. بہت بھاری بھرکم فیسیں ہیں اور گھر میں ایک سے زیادہ آپ کے بچے ہیں تو 30-40 ہزار کا خرچہ تو صرف بچوں کی فیسوں کا آ جاتا ہے. اور لیکن وہ گھرانے جو افورڈ ہی نہیں کرتے, جن کے ہاں اس کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے, جو اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیج پاتے اور ان کے بچے اسکول میں نہیں پڑھ پاتے, یا آپ کی عمر گزر چکی ہے, آپ کہیں جاب کرتے ہیں, آپ کو گھر کے لیے کما کے لانا ہے, تو کیا کریں؟ کیسے کمائیں, کیسے کھائیں گے, کیا کریں گے, اور پھر پڑھائی کا وقت کیسے نکالیں؟ ایک دلیل آپ کو ہر طرف سے ملتی ہے کہ صاحب کمانے جائیں یا یہ دوسری سرگرمیاں کریں. اس کا جواب دیا ہے ریحان اللہ والا نے. کیسے آپ اپنے گھر کے لیے ارننگ کرتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں, اور دن رات کے کسی بھی حصے میں جب آپ کے پاس 10 منٹ ہوں, جب آپ کے پاس آدھا گھنٹہ ہو, آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اور اس پر کام کر سکتے ہیں. مزید اس کے فنکشنز کیا ہیں ہم آپ کو بتائیں گے, مگر ذرا سی دیر کے بعد کے وقت ہوا ہے ایک کمرشل بریک کا. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو آپ سے گفتگو کریں گے. یہاں میں آپ کو یہ بھی آگاہ کرتی چلوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو 11100105 پر آئیے اور فون کر سکتے ہیں. آپ ہمیں ایک کال میں ضرور لے سکتی ہوں کمرشل بریک سے پہلے. جناب ہیلو, وعلیکم السلام. جی نذیر صاحب, اللہ کا شکر ہے جناب, پروگرام کر رہی ہوں میں, بالکل خیریت سے ہوں. آپ آگے فرمائیے. جی 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 جی, آمین آمین. ان کو ہی نہیں, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ان کو تو اللہ نے بہت توفیق عطا فرمائی ہے, وہ اتنے کام کر رہے ہیں کہ میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اپنے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی کچھ کر سکیں. بہت شکریہ جناب, بہت شکریہ. اب وقت ہو گیا ہے کہ ہم چلیں بریک کی طرف. بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری آپ کی گفتگو کا سلسلہ پھر جڑے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا ہاٹ 105 پر, ہاٹ ڈائلاگ میں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا آپ بات کر سکتے ہو کہ ریحان اسکول کی ویڈیوز بنتی کس طریقے سے؟ آپ بھی کوشش کرتے یہ میں پوچھوں گی آپ لوگوں سے, یہ سوال ہے آپ 1 انچ کی اسکرین پہ کس لحاظ سے بناتے ہیں, پروسیجر کیا ہے تعلیم دینے, مطلب وہ کہاں کمپلیٹ ہوتا ہے, ابھی والی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی کہ ہم آئے فارم کیسے ہوا, کیا دیکھ کے وہ ہم کر رہے ہیں نا. وہ اس کے بعد جو ہے وہ کیسے شروع, سوری وہ جو پروجیکٹ ہے آپ کا کیسے کام کرتا ہے, آپ کے اینڈ سے کیسے شروع ہوتا ہے اور میرے اینڈ پر وہ کیسے جا کے وائبل ہوگا, اس پر ہم بات کریں گے. ویڈیو پروڈکشن کا تو میں بتا دوں کس طرح سے بناتے ہیں. ویڈیو پروڈکشن میں ہم ویڈیو کرتے ہیں, ڈفرینٹ سیلیبریٹیز, ڈفرینٹ ٹیچرس کو جو ہوتے ہیں جو کہ والنٹیئرلی ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کو ہم اپنی ان کو ہم لے کر ان کو ہم لوگ اپنی اسٹوڈیو لے کر آتے ہیں. ان لوگوں کے ذریعے ہم تعلیم دے رہے ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہیں. جی ٹھیک ہے نا, تو وہ ذرا زیادہ آسان ہو جاتا ہے لوگوں کے لیے. میں کر لوں گی, آپ اپنی بات کہیے گا, میں اس کو. وہ ایک ڈان کے کالمسٹ ہیں نصرت رسول اللہ, وہ مجھ سے بہت دنوں سے وہ چاہ رہے ہیں کہ ریڈیو جوائن کر لیں اور فلاں کر لیں. وہ خود آتے ہیں تو وہ ایک دن آئے, آ کے بیٹھے, کافی دیر بات ہوئی, کہنے کہ آپ اتنی زیادہ اردو بولتی ہیں. آپ اتنی زیادہ اردو بولتی ہیں, کیسے بولتی ہیں اتنی اردو؟ جیسے آپ انگریزی بولتے ہیں جیسے اردو بولتی ہیں. کتابوں سے پیش کی جا رہی ہے. فیول کی بہتر کارکردگی کے لیے گیئر کا استعمال بر وقت کیجیے. اچانک بریک لگانے اور زیادہ ایکسیلیٹر دینے سے گریز کیجیے. اعلیٰ کوالٹی فیول کے لیے ہمیشہ شیل پر آئیے. لوگوں تک وہ میسج اس طریقے سے پہنچے نا جس طرح سے وہ تو سمجھ سکیں, وہ امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کو وہ ضرور کیجیے گا جو دن ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیا کہتے ہیں لوگ اپنے اپنے موبائل جو ہے وہ ہاتھ میں رکھیں. 5 منٹ کے بعد یہ ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا, یہ میرے ذہن سے نکل گیا, یہ کرنا ہے. یہ کہ وہ لوگ جو ہمیں سن رہے ہیں اور جو وہ تعلیم یافتہ نہیں ہے, وہ ابھی ہم کرواتے ہیں آپ کے موبائل سے, ہم ابھی کرواتے ہیں. موبائل ہاتھ میں رکھیے, 5 منٹ بعد آپ کو موبائل پہ آپ بالکل تیار رہیے, کوئی کال مت لیجیے اس دوران. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کیسے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں, اور وہ یہیں پہ کروائیے لوگوں کو. سلام کہتا ہوں ریحان اسکول کو
सराहना वाला को फिर ये बोलेंगे कि वाई नॉट के मतलब मेरा भी अब आप इतने लोग कर रहे हैं तो बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर आप मेरे ट्विटर फॉलो नहीं करेंगे। ये आइडिया अच्छा तो है, फिर ये बोलेंगे अब आप एक और SMS करें। बेहतरीन, ये बड़ा अच्छा आइडिया है। उसमें लोगों को उठाए ना, वो लोग मतलब मैं हूँ, मेरे घर में जो है वो मेड आती है या मेरा कोई चौकीदार है, कुक है, जो भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, तो मुझसे कहिए कि मैं उसको अपने पास एक्सेस करूँ, फिर उसके बाद जाके उन 3 लोगों के मोबाइल मैं आपको वो कोड लिख के दे दूँ? हाँ। मतलब मुझसे मुराद ये है कि वो तमाम लोग, जाहिर है कि बेशुमार पढ़े लिखे लोग सुन रहे हैं, तो वो ये करें खुद, और उसके बाद जो है वो अपने और जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो वैसे करें। SMS 240 तो हम बोल लेंगे ना इनको खुद ही एहतियात लिख के दे रहा हूँ। आपका TA था या TE था? TE था। 105 150 अब वो कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी, मुझे 105 कहने की आदत है, 150 नहीं कहूँगी। पेन मुझे दे दीजिए। ठीक है, F स्पेस F कोड है, F का मतलब फॉलो। वेलकम बैक सामीन, हॉट 105 हॉट नाइट और सैयदा तहसीन फातिमा जनाब, हमने आज मुतारिफ कराया है अपने माइक्रोफोन के ज़रिए रेहान स्कूल को, जो मुल्क में तालीम और तरक्की के लिए कोशा है। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, आपको उसका हिस्सा बनना चाहिए। वो तमाम लोग जो इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं और उनको एहसास है इस बात का कि वो किसी वजह से नहीं पढ़ सके और ज़माने के साथ नहीं चल पा रहे हैं, वो पीछे रह गए हैं और उनको उसकी तालीम ना होने के सबब बहुत सी परेशानियों और नुकसानात का सामना करना पड़ता है। आपको हम मौका दे रहे हैं जो ज़िंदगी में आप किसी भी वक्त, हर वक्त बल्कि हासिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको बग़ैर हीन और फिटकरी लगे हासिल कर सकते हैं। आपको कहीं नहीं जाना होगा, आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। आप दिन भर में किसी भी वक्त ये काम अपने लिए, ये नेमत जो है वो हासिल कर सकते हैं अगर आप हमारी बात को समझ रहे हों। हम चाहेंगे कि वो तमाम लोग जो पढ़ना नहीं सीख सके हैं और इस वक्त हमारी बात सीख रहे हैं, वो इसको क्या कहेंगे बहुत सादा उर्दू में, इस सहूलत को, इस रियायत को, इसको हासिल कर सकते हैं। आप ज़रा तैयार रहिएगा, हम थोड़ी देर में जब हमारी गुफ्तगू ज़रा और आगे जाएगी तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। एक कॉलर है मेरे साथ। जनाब, हेलो, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अब्दुल रज़ाक साहब को इस बात से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है, वो अमूमन पूछा करते हैं कि फंडिंग फलां की क्या हो रही है। पहले आप इसका मुख्तसर जवाब दे दीजिए, फिर हम अपनी बात को जो ब्रेक से पहले हम कर रहे थे कंटिन्यू करते हैं। सही जी, जैसे कि क्या खर्च आता है आपको लोगों को तालीम देने पर? जैसे कि मैंने बताया था कि पहले कि पेरेंट कंपनी सुपर टेक्नोलॉजीज़ है, जिसके पास पहले से ही जो है वीडियो प्रोडक्शंस के भी लोग मौजूद हैं और उसका CSR प्रोजेक्ट है, मतलब कि उससे जो प्रॉफिट आता है उसकी तकरीबन वैसे तो कम परसेंटेज जाती है, लेकिन हम मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट जो होता है वो उसी में डाल देते हैं कि फाउंडेशन में, क्योंकि जब तक हमारे अपने लोग ही तरक्की नहीं करेंगे तो हमारी आपके ख्याल में तरक्की कितना खर्चा आता होगा उसमें? जब हम, चलिए इसको हम अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं और फिर बताते हैं लोगों को कि ये है क्या तरीका, उसके ऊपर कितना खर्च होने के इम्कानात होते हैं, आपका कितना खर्च आता है, उस पर आपकी फिजिबिलिटी क्या होती है, ये सारी बातें हम थोड़ी देर में करते हैं। लेकिन शुकूक और शुबहों के बजाय मुझे जिस बात की ज़्यादा खुशी है वो ये कि कुछ लोग इस बात के लिए कोशा हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान के गैर तालीम याफ्ता तबके को
تعلیم سے روشناس کرا سکیں. میرے لیے یہ زیادہ بڑی بات ہے اور اس میں کسی کا کچھ نہیں جا رہا. سکھا کیا رہے ہیں آپ, میں یہ بھی سننا چاہوں گی تاکہ اگر